آمد سے پہلے حضور علیہ السلام نے ان کی آمد کا ذکر کیا۔ علامہ اویسی لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں، ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر! جب میرے نبی، آپ سب کے نبی، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، عرش جس کا مشتاق ہو، جبریل جس کے مشتاق ہو، سدرۃ المنتہا کا مکی جس کا مشتاق ہو، بے لقاء یار، ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ عرش جس کا اشتیاق رکھتا ہو، ارے عرش اور جبریل تو بہرحال مخلوق ہے، خدا جس کا مشتاق ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت آج حجرہ فاطمہ میں ہے۔ حضور علیہ السلام حجرہ فاطمہ میں آتے ہیں اور حجرہ فاطمہ میں 5 تن ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، 5 تن ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی وہ 5 تن کون ہے؟ سرکار علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبی، امام حسین اور خود امام الانبیاء۔ سرکار حجرہ فاطمہ میں آئے اور امام حسن کو گود میں لے کر پیار کرنے لگے، چومنے لگے، امام حسن کو پیار کرنے لگے۔ امام حسین ٹک ٹکی باندھے اپنے نانا کو دیکھ رہے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، زیادہ پیار امام حسین کو دیا جاتا تھا۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ امام حسین عمر میں چھوٹے تھے، توجہ زیادہ تھی، لیکن آج معمول کے خلاف بظاہر حضور امام حسن کو پیار کر رہے ہیں۔ سیدہ کے دل میں خیال آیا، میرا بیٹا ٹک ٹکی باندھ کے حسین دیکھتا ہے اور آج ساری توجہ حسن پر ہے۔ سرکار نے فرمایا، فاطمہ، آج حسن پر زیادہ توجہ ہونے کی وجہ سے تجھے کیوں یہ تشویش ہے، یہ تو غور کر رہی ہے، فکر کر رہی ہے کہ حسن پہ کیوں آج توجہ زیادہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، حسن کی اولاد میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوگا، لوگ اسے عبد القادر جیلانی کہیں گے، جو مرتبہ نبیوں میں تمہیں دیا ہے ولیوں میں وہ مرتبہ اسے عطا کیا جائے۔ آج اس کی اولاد میں ایک پیدا ہونے والے کی بشارت، اس لیے آج حسن کو چوما جا رہا ہے۔ آج حسن کو چوما تو روز ہی جاتا ہے، زیادہ توجہ آج حسن پر اس لیے ہے کہ حسن کا لال ایک ایسا پیدا ہوگا جو میرے دین کو زندہ کر دے گا۔ انور شاہ کشمیری نے بخاری شریف کی شرح میں ایک حدیث لکھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 5ویں صدی ہجری میں میری امت پر ایک چکی چلے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، میری امت پر ایک چکی چلے گی۔ اس وقت امت سلامتی سے گزر گئی تو اللہ اس امت کو استقامت عطا فرمائے گا، اور 5ویں صدی میں امت پر چکی چلی، اور اس چلنے والی چکی میں بچانے کے لیے کسی کو اگر بنا کر بھیجا گیا تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، جنہوں نے امت کے قافلے کو سلامتی سے نکال دیا۔ اسی لیے ہر صدی میں آنے والوں کو مجدد کہتے ہیں، لیکن محی الدین کسی کو نہیں کہا جاتا۔ دین کی تجدید ایک الگ کارنامہ ہے، دین کو زندگی دینا ایک الگ کارنامہ۔ دین کی تجدید تو قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن دین کو جس نے زندگی دی وہ محی الدین عبد القادر جیلانی ہے۔